अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक डे पार्ट 7। क्या हुआ है तफसील से बताओ, चीफ़ ने कहा। यही बात है, तफसील से मैं सारी रात से सोचता आया हूँ कि आपने मेरी तफसील पूछनी है और मैं तफसील में क्या बताऊँगा, क्योंकि बात मेरी समझ से बालातर है। विक्टर ने कहा तो चीफ़ बेएहतियात हंस पड़ा। मैं अपनी कैरियर लाइफ में बेशुमार बार ऐसी कैफियत से गुजर चुका हूँ, फिर जब मुकाबले पर इमरान हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। समझ में ना आने वाले वाक़यात भी हो सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, तुम बहरहाल खुलकर बताओ कि क्या हुआ है। चीफ जयगौर ने कहा, होना क्या है चीफ। मैं अपने 4 साथियों समेत डान कॉलोनी की उस कोठी के सामने पहुंच गया। हम 2 कारों में सवार थे, सामने ही पार्किंग थी। वहां हमने कारें रोक दी। फिर हमने चेकिंग के लिए क्रॉस टैक्स कैप्सूल अंदर फेंक दिया। रिसीवर पर एक आदमी का हाका दिखाई दिया जो एक कमरे में कुर्सी पर बैठा था और कोई आदमी अंदर मौजूद ना था। हम इंतज़ार करते रहे। तवील इंतज़ार के बाद एक कार में 4 अफराद वहाँ पहुँचे। फिर वो चारों कार समेत अंदर चले गए। हम तैयार हो गए। हमने मिज़ाइल गनें निकाली और फिर हमने साइड रोड से आगे बढ़ते हुए वक्फे वक्फे से मिज़ाइलों की कोठी पर बारिश कर दी और आखिर में मिज़ाइल गनें भी अंदर फेंक दी। पूरी कोठी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। हम सब लंबा चक्कर काट कर वापस उस कोठी के फ्रंट पर पहुँचे तो वहाँ पुलिस, एम्बुलेंस गाड़ियाँ और मलबा हटाने वाली गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। मलबा हटाया गया तो वहाँ कोई लाश या इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं मिला। कोठी खाली थी। मैं पुलिस रिपोर्टर के रूप में आखिरी लम्हे तक वहीं रहा। फिर आपको रिपोर्ट देने के लिए मुझे खुद आना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने सवालात करने थे। विक्टर ने जवाब देते हुए कहा, तुमने मालूमात नहीं की कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। साइड कोठी में चले गए या उगवी तरफ से बाहर कूद गए। चीफ, उगवी तरफ भी कोठी है जो आधी से ज़्यादा तबाह हो चुकी है। एक साइड पर सड़क है जहाँ से हमने मिज़ाइल बरसाए। दूसरी तरफ कोठी है जो मिज़ाइलों से काफ़ी हद तक तबाह हो चुकी है, इसलिए उधर से वो कहाँ जा सकते थे। अलबत्ता ये मालूम हुआ कि वहाँ एक तहखाना था जिसके साइड में खुफिया रास्ता था, लेकिन ये तहखाना और खुफिया रास्ता मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। बहरहाल वो लोग यहाँ यकीनन इधर से ही निकलने में कामयाब हुए हैं, विक्टर ने कहा। वो वाकई खुशकिस्मत लोग हैं, कुदरत उनकी मदद करती है और उन्हें बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। लेकिन अब हमने क्या करना है। बहरहाल हमने उनका खात्मा तो करना है, चीफ जयगौर ने कहा। यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, हम उन्हें बहरहाल तलाश कर लेंगे, विक्टर ने कहा। कैसे, क्या प्लानिंग है तुम्हारे जहन में, जयगौर ने कहा। वो एक बार फिर रिहाइशगाह किसी न किसी से हासिल करेंगे, कार और असलहा हासिल करेंगे। इसके बगैर वो काम नहीं कर सकते, इसलिए हम अदाटो शहर के तमाम स्ट्रीट डीलर्स और कार डीलर्स को चेक करेंगे। इस तरह हम उन तक पहुंच जाएंगे, विक्टर ने कहा। नहीं, वो लोग बेहद होशियार हैं, ये इस तरह काबू में नहीं आ सकेंगे। इनके लिए कोई फुल प्रूफ प्लानिंग करना होगी, जयगौर ने कहा। फिर आप बताइए कि क्या किया जाए, विक्टर ने कहा। मैं काली से रब्ता करता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो पूरे अदाटो में होने वाली गुफ्तगू में से लफ्ज़ पाकीशा और इमरान को ट्रेस करे। गो उस पर बेदरीक दौलत खर्च होगी, लेकिन ये शैतान ख़त्म हो जाते हैं तो सौदा महंगा नहीं। बॉस, इसमें तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। वो लोग अगर होशियार हैं तो वो पाकीशा और इमरान के अल्फाज मुँह से ना निकालेंगे, और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे वो आज़ादाना अदाटो में घूमते फिरेंगे और हम सिर्फ इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, विक्टर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, और क्या सोचे तुम बताओ, चीफ जयगौर ने कहा। पहले तो आप ये बताइए कि वो यहाँ क्या करने आए हैं, उनका मिशन क्या है जो उन्होंने मुकम्मल करना है, विक्टर ने कहा। वो यहाँ ब्लैक डे के हेडक्वार्टर को तबाह करने आए हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा ख़त्म हो जाए, जयगौर ने कहा। लेकिन हेडक्वार्टर को वो तलाश कैसे करेंगे, विक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। 2 सूरतें हो सकती हैं, एक फ़ोन के ज़रिए, जो मुमकिन नहीं क्योंकि फ़ोन के साथ डाजिंग मशीन नस्ब है जो कि एक छोटे से गिराज में मौजूद है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसलिए फ़ोन के ज़रिए हेडक्वार्टर ट्रेस नहीं किया जा सकता, जयगौर ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है फिर, लेकिन दूसरी सूरत क्या है। किसी ऐसे आदमी को ट्रेस किया जा सकता है जो हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकू जानता हो, जैसे तुम या तुम्हारे सेक्शन के लोग, जयगौर ने जवाब देते हुए कहा। मैं और मेरे साथी अब छुपकर तो नहीं बैठ सकते, विक्टर ने कहा। हाँ, इसलिए तुम भी ख्याल रखना और अपने साथियों को भी अच्छी तरह समझा देना कि वो दुश्मनों के हाथ ना आए, जयगौर ने कहा। वो ये भी तो हो सकता है कि हम हेडक्वार्टर की हिफाजत करें। वो जो भी करेंगे बहरहाल यहाँ ही आएंगे, फिर हम उनसे आसानी से निपट सकते हैं, विक्टर ने कहा।
پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، وکٹر کی کوٹ کی اندرونی جیب سے سیل فون کی مخصوص گھنٹی بج اٹھی تو وکٹر اور جیگور دونوں چونک پڑے۔ وکٹر نے تیزی سے اندرونی جیب سے سیل فون باہر نکالا۔ یس وکٹر بول رہا ہوں۔ ولیم بول رہا ہوں باس، یہاں سیکشن ہیڈ کوارٹر میں قتل عام ہوا پڑا ہے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو وکٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ میز کی دوسری طرف بیٹھے جیگور کی حالت بھی دیکھنے والی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ وکٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں 4 روز کی چھٹی پر تھا، آج میں جلد واپس آ گیا تو میں نے سوچا کہ چند فائلیں مکمل کرنی ہے وہ کر لوں۔ چنانچہ میں ہیڈ کوارٹر آیا تو یہاں چھوٹا پھاٹک باہر سے بند تھا۔ میں اسے کھول کر اندر داخل ہوا تو وہاں اندر قتل عام ہوا پڑا ہے۔ سپر سیکشن کے تمام لوگ سوائے آپ کے بڑے کمرے میں مردہ پڑے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ اور دیگر ملازمین سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ ریکارڈنگ آن کی تو پتہ چلا کہ یہ 5 افراد تھے جو عقبی طرف سے کود کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے عقبی طرف موجود آدمی کو پکڑ کر اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر اسے اسلحہ آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر وہ عقبی راستے سے نیچے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں سے انہوں نے سائلنسر لگے مشین پسٹل لی اور اس کے بعد قتل عام کر کے وہ نکل گئے۔ وہ سب کچھ چیک کر کے میں آپ کو سیکشن ہیڈ کوارٹر سے ہی کال کر رہا ہوں، ولیم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، وکٹر نے تیز لہجے میں کہا اور فون آف کر کے وہ جھٹکے سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ رکو باس، سنو، بات سنو، جیگور نے تیز لہجے میں کہا تو وکٹر تیزی سے اس کی طرف مڑ گیا۔ یس باس۔ یہ لوگ تمہارے سیکشن ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے کیسے؟ یہی تو میں جا کر معلوم کرنا چاہتا ہوں باس، وکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ ولیم نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق تو تمہارا سپر سیکشن ختم کر دیا گیا، اب تم اکیلے وہاں جا کر کیا کرو گے؟ جیگور نے کہا۔ باس، میں اسپیشل سیکشن کو راستے سے کال کر لوں گا، وہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گے، پھر اسپیشل سیکشن کے ساتھ مل کر میں ان پاکستانیوں کے خلاف بھرپور انداز میں کام کروں گا۔ انہوں نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کیا، میں ان کی لاشیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یہ میرا چیلنج ہے، وکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، میں ان لاشوں کا انتظار کروں گا، جیگور نے میز کی سائڈ سے آگے بڑھ کر وکٹر کی کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور وکٹر اس کا شکریہ ادا کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران سینٹرل گارڈن پہنچا تو اس کے ساتھی اس سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ عمران کے ساتھی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر سینٹرل گارڈن پہنچے تھے، جبکہ عمران بس میں سوار ہو کر سینٹرل گارڈن سے کافی پہلے ایک سٹاپ پر اتر گیا تھا۔ وہاں سے کئی دکانیں گھوم کر اسے اپنے مطلب کا نقشہ مل گیا، جسے اس نے کاشنر کے ریسیور میں ڈالا اور پھر اسے چیک کیا تو نقشے کے مطابق کاشنر ہیور کالونی کی کوٹھی نمبر 101 کی نشاندہی کر رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کار جس میں 4 افراد گئے تھے اور جس کے بمپر پر اس نے کاشنر لگایا تھا ہیون کالونی کی کوٹھی نمبر 101 میں موجود ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ حملہ آوروں کا اڈہ یہی کوٹھی ہے۔ اس نے ریسیور آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور واپس پیدل چلتا ہوا سینٹرل گارڈن پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے انداز میں ادھر ادھر موجود تھے۔ عمران نے انہیں مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور خود وسیع اور اس گارڈن کے کونے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ کاشنر کے مطابق حملہ آوروں کا اڈہ ہیون کالونی کی کوٹھی نمبر 101 ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے نہ ہی کاریں۔ یہاں اسلحے کی کھلے عام فروخت ممنوع ہے اور ظاہر ہے 2 کاریں خرید کر انہیں استعمال کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ ہم اس کوٹھی تک علیحدہ ٹیکسی میں بیٹھ کر پہنچیں اور کالونی کے آغاز میں ہی اتر جائیں، یا اس کوٹھی سے کچھ دور جا کر اتریں، پھر اس کوٹھی میں داخل ہو کر وہیں سے اسلحہ لیں اور حملہ آوروں کا خاتمہ کر کے ان میں سے کسی سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پھر وہاں موجود کاریں لے کر ہیڈ کوارٹر پر دھاوا بول دیں گے، عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل، حملہ آور تربیت یافتہ لوگ نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کی یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر ضروری نہیں کہ جس کوٹھی میں کاشنر والی کار موجود رہے وہاں اسلحہ بھی موجود ہو، اور بغیر اسلحہ کے اس کوٹھی میں داخل ہونا بھی اپنے آپ کو جان بوجھ کر اندھے کنویں میں گرانے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی قابل عمل پلان بنانا ہوگا، صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گڑوا کے تم چیف بن گئے ہو، یہاں اسلحہ کی خرید و فروخت سخت ممنوع ہے، اور تم نے دیکھا کہ حملہ آوروں نے ہمیں کیسے فوراً ہی ٹریس کر لیا۔ اس لیے یہاں اسلحہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی جرائم پیشہ آدمی یا گروہ سے رابطہ کرنا پڑے گا جو ہمارا واقف کار نہیں ہوگا۔ جو واقف کار تھا اس سے میں نے یہ کوٹھی حاصل کی، اسے کوٹھی تباہ ہونے کی خبر مل چکی ہوگی اور وہ بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا ہوگا۔ اسے اب ہماری مدد نہیں کرنی بلکہ الٹا ہمیں پھنسوا دینا ہے۔ جہاں تک اس کوٹھی میں اسلحہ ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہے تو تربیت یافتہ افراد لازماً اپنے پاس فالتو اسلحہ ضرور رکھتے ہیں، اسی طرح کاریں بھی وہیں سے حاصل کر لیں گے، ورنہ ایک بار پھر دشمنوں نے ہمیں ٹریس کر لیا تو ہر بار خوش قسمتی ساتھ نہیں دیا کرتی۔ مسٹر مائیکل درست کہہ رہے ہیں، اس شہر کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہوں گے، نعمانی نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسے مسٹر مائیکل کہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
انٹرسٹی بس میں بیٹھ کر ہم ہیون کالونی اسٹاپ پر اتر جائیں گے، پھر آگے کارروائی ہوگی، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دی اور اٹھ کر علیحدہ علیحدہ ہو کر سینٹرل گارڈن کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہیون کالونی کی جس کوٹھی میں کاشنر کار کی موجودگی ظاہر کر رہا تھا وہ درمیانی سائز کی کوٹھی تھی جس کی اگبی طرف گلی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک ایک کر کے اگبی اس طرف سے کوٹھی میں داخل ہوا تو اچانک سائڈ گلی سے آنے والے ایک مسلح آدمی ان کے سامنے آ گیا اور عمران نے اسے دیکھتے ہی اس طرح چھاپ لیا کہ اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ پھر عمران اسے گھسیٹتا ہوا سائڈ پر لے گیا اور چند لمحوں بعد اس نے بتا دیا کہ اسلحہ کہاں موجود ہے اور کوٹھی میں کتنے افراد ہیں اور کہاں کہاں موجود ہے۔ یہ آدمی اگبی طرف کا پہرے دار تھا۔ وہ واش روم گیا جہاں سے واپسی پر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ جس کمرے میں اسلحہ تھا اس کمرے کی کھڑکی اگبی طرف بھی موجود تھی جو بند ضرور تھی لیکن اسے اندر سے لاک نہیں کیا گیا، اس لیے عمران نے اسے آسانی سے کھول لیا۔ پھر ایک ایک کر کے وہ سب اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں الماریوں میں واقعی انتہائی جدید اسلحہ موجود تھا، وہاں سائلنسر لگا اسلحہ بھی موجود تھا۔ عمران نے گنجان آباد علاقہ ہونے کی وجہ سے سائلنسر لگا اسلحہ پسند کیا، پھر وہ اسلحہ سمیت اس کمرے سے نکل کر عمارت کے اندرونی حصوں میں داخل ہو گئے۔ عمران کو چونکہ معلوم تھا کہ کتنے افراد کہاں کہاں پر موجود ہیں، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں پلاننگ سمجھا دی جس کے نتیجے میں 20-25 منٹ کے اندر وہاں موجود افراد ختم کر دیے گئے۔ اس کام میں سائلنسر لگے اسلحہ نے بڑی مدد کی، ورنہ اتنے افراد کو ویسے گولیاں ماری جاتی تو شہر کی ساری پولیس اکٹھا ہو جاتی۔ عمران نے ایک آدمی سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر ہے جس کا انچارج وکٹر ہے۔ وکٹر کو ہی ہیڈ کوارٹر کا علم ہے اور وہ وہاں جاتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم نہیں۔ عمران کو اس لیے بھی اس آدمی کی بات پر یقین کرنا پڑا کہ اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر ہی عمران سمجھ گیا کہ سچ بول رہا ہے۔ البتہ عمران نے اس آدمی سے وکٹر کا حلیہ قد و قامت کی تفصیل معلوم کر لی، پھر اس آدمی کو ہلا کر کے وہ سب اس کوٹھی سے باہر آ گئے کیونکہ کسی بھی لمحے کوئی آ سکتا تھا اور وہ اندر پھنس بھی سکتے تھے۔ کوٹھی سے کچھ فاصلے پر درختوں کا جھنڈ تھا جس میں 10-12 بینچیں رکھی گئی تھیں تاکہ لوگ یہاں بیٹھ کر تازہ ہوا بھی لے سکیں اور ماحول کا لطف بھی اٹھا سکیں۔ وہ سب اس جھنڈ میں مختلف بینچوں پر بیٹھ گئے لیکن ان کی نظر اس کوٹھی کے گیٹ پر لگی تھی۔ وہ باہر نکلتے ہوئے چھوٹے گیٹ کو باہر سے بند کر آئے تھے۔ عمران انہیں وکٹر کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وکٹر کو اطلاع کیسے ملے گی مسٹر مائیکل کہ وہ یہاں آئے گا؟ صدیقی نے کہا۔ وہ ہیڈ کوارٹر گیا ہے، لامحالہ وہ واپس آئے گا، ہمیں بہرحال انتظار کرنا ہوگا۔ عمران نے جواب دیا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک کار اس گیٹ کے سامنے رکی تو عمران چونک پڑا۔ کار میں سے ایک آدمی اترا اور چھوٹے گیٹ کی طرف بڑھ گیا لیکن عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ وکٹر نہیں کیونکہ اس آدمی کا حلیہ اس جیسا نہ تھا، نہ ہی قد و قامت۔ وہ چھوٹا پھاٹک کھول کر اندر چلا گیا، کار گیٹ کے باہر ہی کھڑی رہی۔ یہ وکٹر نہیں، تم پوچھ رہے تھے کہ وکٹر کو کیسے اطلاع ملے گی، تو یقیناً یہ آدمی اطلاع دے گا، عمران نے کہا۔ لیکن مسٹر مائیکل ضروری نہیں کہ وکٹر اکیلا ہی آئے، چوہان نے کہا۔ اب ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے اور وہ بھی سائلنسر لگا، اس لیے اب اگر پوری فوج بھی آ جائے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک اور کار پہلی کار کے قریب آ کر رکی۔ اس کار کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ کار وکٹر کی کار ہے کیونکہ یہ کار ڈان کالونی کی پبلک پارکنگ میں موجود تھی جس میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور عمران اس پر کاشنر لگانا چاہتا تھا لیکن اس کا فاصلہ کافی تھا، اس لیے عمران کو دوسری کار پر کاشنر لگانا پڑا جس کے نتیجے میں بلیک ڈے کا سیکشن ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا۔ پھر عمران وہاں وکٹر کو دیکھ کر ہی پہچان گیا کیونکہ اس کا چہرہ اس کی یادداشت میں موجود تھا لیکن اس کا نام اسے یاد نہ آ رہا تھا، اور اب بہرحال نام سامنے آ چکا تھا۔ کار رکتے ہی اس میں سے جو آدمی باہر آیا وہ واقعی وکٹر تھا۔ وکٹر کار سے نکل کر تیزی سے چھوٹے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ میں اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرتا ہوں جبکہ تم سب پھیل کر اس کالونی میں کوئی خالی کوٹھی تلاش کرو تاکہ اس وکٹر کو وہاں لے جا کر اس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیل فون کے اسپیشل آپشن کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رہے گا، جلد از جلد یہ کام ہونا چاہیے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک ڈے کا چیف جیگور اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ وکٹر کو گئے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے سیکشن ہیڈ کوارٹر تک 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کا فاصلہ ہے لیکن اسے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس سے وکٹر کے جانے کے تقریباً 1.25 گھنٹے بعد سیکشن آفس فون کیا لیکن وہاں کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ وکٹر کا سیل فون بھی بند تھا، اس لیے وہ پریشانی کے عالم میں آفس میں ٹہل رہا تھا کہ یکلخت فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ بجلی کی سی تیزی سے کرسی پر بیٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگور نے تیز لہجے میں کہا۔
وکٹر کی کال ہے بوس۔ دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کیا کمپیوٹر نے کال اوکے کر دی ہے؟ یس بوس۔ اوکے کراؤ بات۔ ہیلو باس، میں وکٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وکٹر کی آواز سنائی دی، لہجے میں مسرت کی جھلکیاں تھیں۔ کہاں ہو تم؟ میں نے کئی بار فون کیا لیکن فون اٹینڈ ہی نہیں کیا جا رہا اور تمہارا سیل فون بھی آف تھا، جیگور نے کہا۔ میں ان پاکستانی ایجنٹوں کے پیچھے تھا بوس۔ وہ لوگ واردات کرنے کے بعد قریب ہی خالی کوٹھی میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر میں روم 11 موجود ہے۔ میں نے یہاں آ کر اسے آن کیا تو ہیڈ کوارٹر کے شمال میں 4 کوٹھیاں چھوڑ کر 5ویں کوٹھی میں 5 پاکستانی ایجنٹ موجود تھے۔ میں نے ولیم کو ساتھ لیا، پھر میں نے اس کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی۔ اس کے بعد ولیم کی مدد سے میں نے ان 5 بے ہوش افراد کو کار میں ڈالا اور سیکشن ہیڈ کوارٹر لے کر آ گیا۔ اس وقت بھی یہ لوگ میرے سامنے موجود ہیں، وکٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ زندہ ہیں؟ جیگور نے اچھلتے ہوئے کہا۔ نہیں بوس، میں نے بے ہوشی کے عالم میں انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، ہوش میں آ کر سچویشن بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کی لاشیں اب میرے سامنے پڑی ہیں۔ وکٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ان کے میک اپ چیک کر لیے ہیں تم نے؟ یس باس، لیکن ان کے میک اپ واش نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسپیشل میک اپ کیا ہے اور میں نے فون بھی اس لیے کیا کہ آپ ہیڈ کوارٹر سے اسپیشل میک اپ واشر سیکشن ہیڈ کوارٹر بھجوا دیں تاکہ ان کی اصل چہرے سامنے آ سکے، وکٹر نے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ یہاں فالتو آدمی کوئی نہیں، تم لاشیں کار میں ڈال کر یہاں لے آؤ، میں اپنے سامنے ان کے میک اپ واش کرانا چاہتا ہوں، جیگور نے کہا۔ لیکن باس، اس کے لیے تو ہیڈ کوارٹر کا پورا سسٹم آف کرنا پڑے گا، وکٹر نے ایسے حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے ہیڈ کوارٹر کا سسٹم آف کرنا کوئی ناممکن کام ہو۔ تو کیا ہوا؟ جن سے خطرہ تھا وہ لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، میں ان کی لاشیں اسرائیل کے صدر کو بھجوانا چاہتا ہوں، جیگور نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس بوس، میں ان کو لے کر پہنچ رہا ہوں، آپ سسٹم آف کرا دیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم گیٹ پر پہنچ کر مجھے کال کرنا، پھر میں سسٹم آف کرا دوں گا، چیف نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آخرکار یہ خوفناک لوگ ہلاک ہو گئے، گڈ، ویری گڈ نیوز، نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے، جیگور نے ریسیور رکھ کر اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً اسرائیل کے صدر کو فون کر کے یہ خوشخبری ان تک پہنچا دے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس لیے کنٹرول کیا کہ پہلے ان کے میک اپ واش ہو جائیں، پھر مزید اقدام کیا جائے۔ بہرحال اب لاشیں کہیں بھاگ تو نہیں سکتی، پھر اس نے بڑی بے چینی میں 1 گھنٹہ گزارا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وکٹر کے سیل فون سے کال ہے، وہ گیٹ پر موجود ہے، سیکریٹری نے کہا۔ اس کی کار میں 5 لاشیں موجود ہیں۔ ہاں، میں نے اسے حکم دیا تھا، میں چیکنگ سسٹم آف کراتا ہوں، میری بات کراؤ ہاروے سے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یس باس، ہاروے لائن پر ہے۔ ہیلو باس، میں ہاروے بول رہا ہوں۔ لہجہ مودبانہ تھا، یہ مشین روم کا انچارج تھا جس کے تحت ہیڈ کوارٹر کی پوری مشینری تھی۔ ہاروے، ہیڈ کوارٹر کا تمام چیکنگ سسٹم آف کر دو، وکٹر دشمن ایجنٹوں کی 5 لاشوں سمیت ہیڈ کوارٹر کی گیٹ پر موجود ہے، ان لاشوں کا اسپیشل میک اپ واش ہوگا، تم فوراً چیکنگ سسٹم اور ڈیفینس سسٹم آف کر دو۔ جب تک میں احکامات نہ دوں تم نے تمام سسٹم آف رکھنا ہے۔ یس بوس، جیسے آپ کا حکم۔ دوسری طرف سے ہاروے نے کہا تو جیگور نے ریسیور رکھ دیا۔ آخرکار پاکستانی ایجنٹوں کی لاشیں سامنے آ ہی گئیں، آخرکار یہ شیطان ختم ہو ہی گئے، جیگور نے ریسیور رکھ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ایک خیال کے تحت اس نے میز کی دراز کھولی، اس میں موجود سیل فون اٹھا کر اس نے اسے آن کیا اور پھر اس پر مخصوص نمبر پریس کر دیے۔ چند لمحوں بعد فون کی اسکرین پر وکٹر کے الفاظ ابھر آئے۔ جیگور نے رابطے کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو وکٹر بول رہا ہوں، وکٹر، میں نے ہاروے کو احکامات دے دیے ہیں، وہ سسٹم آف کر رہا ہے، تم اندر آ کر لاشوں کو 0 روم میں پہنچا دینا اور خود میرے آفس آ جاؤ۔ یس بوس، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیگور نے ریسیور آف کر کے واپس دراز میں رکھ دیا۔ پھر تقریباً 15-20 منٹ بعد دروازہ کھلا اور وکٹر اندر داخل ہوا۔ وکٹر کو دیکھ کر جیگور بے احتیاط چونک پڑا۔ تم کون ہو؟ جیگور نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اسے آنے والا اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ وکٹر باس، میں وکٹر ہوں، آنے والے نے کہا۔ تم کا دکامت، چہرے مہرے اور آواز سے واقعی ہی وکٹر ہو، لیکن تم میں اجنبیت کا تاثر موجود ہے، جیگور نے میز کی دراز سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ آپ کو وہم ہو گیا ہے باس، میں وکٹر ہی ہوں۔ اچھا بتاؤ کہ یہاں سے جاتے وقت میں نے تمہیں کیا کہا تھا اور تم نے جواب میں کیا کہا؟ جیگور نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ مارڈر اس کے سیکشن کو کال کر لوں، میں نے کہا کہ وہ ناراض میں اس کے آنے میں دن لگ جائیں گے، میں راستے میں اسپیشل سیکشن کو کال کر لوں گا، وہ کل تک آ جائیں گے، وکٹر نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا تو جیگور کے ستے ہوئے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی وکٹر ہو، نہ جانے کیوں مجھے تم سے اجنبیت کا احساس ہونے لگا تھا، جیگور نے مشین پسٹل کو واپس دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو اب ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ وکٹر نے کہا۔ چلو اسپیشل میک اپ واشر سے ان کے میک اپ واش کریں، جیگور نے اٹھتے ہوئے کہا تو وکٹر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔
जयगोर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जबकि विक्टर एक कदम पीछे हट गया। लेकिन फिर जैसे ही जयगोर उसके करीब से गुजरा, अचानक उसने विक्टर का बाजू घूमते देखा। उसके साथ उसकी कनपटी पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसका जहन जकलहत गहरी तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह गहरे से बादलों में बिजली चमकती है, इस तरह उसके जहन पर छाए हुए अंधेरे में रोशनी की लकीरें नमूदार होने लगी। फिर जैसे उसके जहन में मुकम्मल रोशनी हुई तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो कुर्सी के साथ रस्सी की मदद से बंधा हुआ था, इसलिए वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। सामने कुर्सी पर विक्टर बैठा हुआ था। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो बेएहतियात उसका दिल उछलकर उसके हलक में आ गया और जहन में धमाके से होने लगे, क्योंकि वहाँ 8 लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक लाश उसके फ़ोन सेक्रेटरी की थी, जबकि बाकी लाशें हार्वे और हेडक्वार्टर में काम करने वाले दूसरे अफराद की थी। उन सबको गोलियां मारकर हलाक किया गया था। ये सब क्या है? तुम विक्टर हो क्या वाकई? जयगोर ने मुंह से गैर इरादी तौर पर निकला, मुझे विक्टर बनने और साबित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी है मिस्टर जयगोर, चीफ ऑफ ब्लैक डे। क्योंकि मुझे विक्टर से हेडक्वार्टर के निज़ाम के बारे में जो मालूमात मिली थी, उनके मुताबिक जब तक उन्हें अंदर से ऑफ ना किया जाए, बाहर से उसे किसी तरह भी ऑफ या तबाह नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने विक्टर बनकर तुम्हारे हाथों सिस्टम को ऑफ कराने की प्लानिंग की और अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी प्लानिंग कामयाब रही। और तुम देख लो कि मैं और मेरे साथी यहाँ ज़िंदा मौजूद हैं, जबकि यहाँ हेडक्वार्टर में तुम्हारे अलावा बाकी सबको लाशों में तब्दील कर दिया गया है। तुम्हारी मशीनरी तबाह कर दी गई है। ब्लैक डे की बुनियादी और तफसीली फ़ाइल भी हमें मिल गई है। हम इस तंजीम की बुनियाद उखेड़ कर रख देंगे, क्योंकि तुमने और तुम्हारी तंजीम ने पाकिस्तान को इसराइल और पाकिस्तान का गुलाम बनाने की इंतहाई गहरी और भयानक साजिश की है। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे साथियों को जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। तुम यहूदी जितनी मर्जी आए कोशिशें कर लो, लेकिन तुम पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमाता है। तुमने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए, तुमने इतनी बड़ी तंजीम बनाई, लेकिन नतीजा तुम्हारे सामने है। वैसे आखिर में अपना तारुफ भी करा दूँ, मेरा नाम अली इमरान MSc DSc आक्सन है। सामने बैठे हुए विक्टर ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो जयगोर के इमरान का नाम सुनते ही यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जहन पर एटम बम मार दिया हो। मगर तुमने तो वो बातें बता दी जो सिर्फ मैं और विक्टर जानते थे। जयगोर ने रुक रुक कर कहा, विक्टर बहुत तरबियत याफ्ता एजेंट था, इसलिए उस पर कोई हरबा इस्तेमाल करना बेकार था। इसलिए मुझे उसके जहन में झांकना पड़ा और मुझे तुम्हारी उससे होने वाली मुलाकात और तुम दोनों के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू का इल्म हो गया। तुम भी इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हो, इसलिए मुझे देखते ही तुम्हें अजनबियत का एहसास हुआ, जो दुरुस्त था। लेकिन मैंने विक्टर का मेकअप करने और उसके अंदाज में बैठने, चलने और उठने की बाकायदा प्रैक्टिस की। ख़ास तौर पर मुझे उसकी आवाज़ और लहजे की भी नकल करना पड़ी, ताकि यहाँ मौजूद वॉइस चेकिंग कंप्यूटर को डाज दिया जा सके। और देख लो, अल्लाह ताला ने आखिरकार हमें कामयाबी से हमकनार कर दिया। इमरान ने एक बार फिर तफसील से जवाब देते हुए कहा, और जयगोर के जहन में वाकई धमाके हो रहे थे, क्योंकि जो कुछ ये इमरान बता रहा था वो मज़ाहिर नाकाबिले यकीन था, लेकिन ये सब कुछ उसके सामने मौजूद था। मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा, जयगोर ने रो देने वाले लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि सामने बैठा हुआ इमरान कोई जवाब देता, एक लंबा तिरंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कार्डलेस फ़ोन सेट था। फ़ोन पर कॉल आ रही है, इमरान साहब। आने वाले ने कार्डलेस फ़ोन सेट इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका मुंह बंद कर दो। इमरान ने कहा तो आने वाले ने आगे बढ़कर जयगोर के मुंह पर हाथ रख दिया। यस, जयगोर बोल रहा हूँ, इमरान के मुंह से निकला। तो जयगोर इस तरह हैरत से इमरान की तरफ देखने लगा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। इसराइल के सदर से बात कीजिए मिस्टर जयगोर। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा, तुम कौन बोल रहे हो? क्या मतलब? जयगोर कहाँ पर है? दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। कितनी बार तो तारुफ करा चुका हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट, एक बार फिर करा देता हूँ। अली इमरान MSc DSc आक्सन। तुम यहूदियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश उस ब्लैक डे से कराई है, वो सब ख़त्म हो चुकी है, और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम्हारे नापाक इरादे हमेशा नाकामी से दो चार होंगे। ब्लैक डे तंजीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, काश कोई इमरान यहूदियों में भी पैदा हो जाता। दूसरी तरफ से हसरत भरे लहजे में कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने फ़ोन ऑफ करके साइड दपाई पर रख दिया। ओके मिस्टर जयगोर, अब तुम भी वहीं जाओ जहाँ तुम्हारे साथी गए हैं। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा।
مما مجھے مت مارو پلیز پلیز، جیگور نے رو دینے والے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے شعلے سے چمکے اور جیسے جیسے گرم سلاخیں جیگور کے سینے میں اترتی چلی گئیں، اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اس کے حلق میں پتھر بن کر لٹک گیا۔ جیگور نے سانس لینے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا، ان اندھیروں میں جو وہ پاکیزہ پر پھیلانا چاہتا تھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ مظہر کلیم صاحب کے اس شاہکار ناول بلیک ڈے کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ ناول بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو جانے سے پہلے میری آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر لیجیے سبسکرائب، اور اس کے ساتھ موجود بیل آئکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔